بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے بہن بھائیوں، کیسے ہیں آپ سب؟ آج میں آپ کو غزوہ احد شوال 3 ہجری کا واقعہ بیان کروں گی۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ درود شریف کا اہتمام کیجیے، جزاک اللہ۔ قریش ابھی غزوہ بدر کے انتقام کی تیاری کر ہی رہے تھے کہ مقام کردہ میں ان پر ایک اور مار پڑ گئی۔ اس سے ان کا غصہ اور بھڑک اٹھا اور انہوں نے تیاری کی کہ رفتار تیز کر دی۔ رضاکارانہ بھرتی کا دروازہ کھول دیا، احابیش کو بھرتی کیا اور ترغیب و تحذیر کے لیے کچھ شاعر خاص کیے، یہاں تک کہ 3000 فوجیوں کا ایک لشکر تیار ہو گیا جس کے پاس 300 اونٹ، 200 گھوڑے اور 700 زرہیں تھی۔ اس لشکر کے ساتھ کئی عورتیں بھی تھیں جن کا کام جنگ کے لیے بھڑکانا اور جوش و بہادری کی روح پھونکنا تھا۔ اس کا سپہ سالار ابو سفیان تھا اور علم برادر بنی عبدالدار کے بہادر۔ یہ لشکر غیظ و غضب سے بھرپور مدینے کے اطراف میں پہنچا اور جبل عنین اور احد کے قریب وادی قناطہ کے دامن میں ایک کھلے میدان کے اندر ڈیرا ڈال دیا۔ یہ جمعے کا دن تھا اور شوال 3 ہجری کی 6 تاریخ۔ ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لشکر کی آمد سے تقریباً 1 ہفتہ پہلے خبر ہو چکی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہنگامی حالات سے نمٹنے اور مدینے کی حفاظت کرنے کے لیے فوجی طلایہ گردی کا انتظام فرما لیا تھا۔ پھر جب لشکر پہنچ گیا تو آپ نے مسلمانوں سے دفاع کے متعلق مشورہ کیا۔ آپ کی رائے یہ تھی کہ مسلمان مدینے کے اندر قلعہ بند ہو جائیں، مرد گلی کوچوں کے ناکوں پر لڑائی کریں اور عورتیں گھروں کی چھتوں سے۔ رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی نے بھی اس رائے سے موافقت کی، گویا وہ چاہتا تھا کہ گھر ہی بیٹھا رہے اور جنگ سے پیچھے رہنے کی تہمت بھی نہ لگے۔ لیکن جوانوں نے جوش دکھایا اور کھلی جگہ 2-2 ہاتھ کرنے پر اصرار کیا۔ آپ نے ان کی رائے مان لی اور لشکر کو 3 دستوں میں تقسیم کیا۔ ایک دستہ مہاجرین کا جس کے علمبردار حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، دوسرا قبیلہ اوس کا جس کے علمبردار حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور تیسرا خزرج کا جس کے علمبردار حضرت حباب بن منظر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ پھر عصر کی نماز کے بعد آپ نے جبل احد کا رخ کیا اور مقام شیخین پر پہنچ کر لشکر کا معائنہ کیا۔ جو چھوٹے تھے انہیں واپس کر دیا، البتہ رافع بن خدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چھوٹے ہونے کے باوجود اجازت دے دی کیونکہ وہ تیر چلانے کے ماہر تھے۔ اس پر سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میں رافع سے زیادہ طاقتور ہوں، اسے پچھاڑ سکتا ہوں۔ آپ نے دونوں میں کشتی کروائی اور واقعی سمرہ نے رافع کو پچھاڑ دیا، لہٰذا سمرہ کو بھی اجازت مل گئی۔ مقام شیخین ہی میں آپ نے مغرب اور عشاء کی نمازیں پڑھی اور وہیں رات گزاری اور لشکر کی حفاظت کے لیے 50 پہرے دار مقرر فرمائے۔ پھر اخیر رات میں فجر سے پہلے کوچ کر دیا اور شوت نامی ایک جگہ پر فجر کی نماز پڑھی۔ یہیں عبداللہ بن ابی نے بغاوت کی اور اپنے 300 ساتھیوں کو لے کر واپس پلٹ گیا۔ اس کی وجہ سے بنو سلمہ اور بنو حارثہ میں بھی ضعف کی لہر دوڑ گئی اور قریب تھا کہ یہ دونوں گروہ بھی پلٹ جاتے، لیکن پھر اللہ نے انہیں ثابت قدم رکھا۔ مسلمانوں کی تعداد پہلے 1000 تھی، اب 700 باقی بچے۔ اب اسی لشکر کو لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دشمن کو مغرب کی سمت چھوڑتے ہوئے ایک مختصر راستے سے احد کی جانب پیش قدمی کی اور احد کی بلندیوں کو پشت کی طرف کرتے ہوئے وادی کے سرے پر واقع احد پہاڑ کی گھاٹی میں نزول فرمایا۔ اس طرح دشمن مسلمانوں اور مدینے کے درمیان حائل ہو گیا۔ پھر یہی آپ نے لشکر کو مرتب فرمایا اور عبداللہ بن جبیر انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کمان میں جبل عنین پر، جو بعد میں جبل رمات کے نام سے معروف ہوا، 50 تیر انداز مقرر فرمائے اور انہیں حکم دیا کہ سواروں کو تیر مار کر دور رکھیں اور مسلمانوں کی پشت کی حفاظت کریں، اور انہیں تاکید کی کہ جب تک آپ کا حکم نہ آئے اپنی جگہ نہ چھوڑیں، خواہ مسلمان فتح یاب ہوں یا شکست کھائیں۔ ادھر مشرکین نے بھی اپنے لشکر کو مرتب کیا اور میدان جنگ کی طرف پیش قدمی کی۔ ان کی عورتیں صفوں میں گھوم گھوم کر اور دف پیٹ پیٹ کر لوگوں کو جوش دلا رہی تھیں، لڑائی کے لیے بھڑکا رہی تھیں، جوانوں کو غیرت دلا رہی تھیں اور یہ اشعار پڑھ رہی تھیں۔
اگر پیش قدمی کرو گے تو ہم گلے لگائیں گی اور قالینیں بچھائیں گی، اور اگر پیچھے ہٹو گے تو روٹھ جائیں گی اور الگ ہو جائیں گی۔ اور علم برداروں میں ان کا فرض یاد دلاتے ہوئے یوں کہہ رہی تھی: دیکھو بنی عبددار، دیکھو پشت کے پاسدار، خوب کرو شمشیر کا وار، مبارزت اور قتال۔ پھر دونوں لشکر قریب آ گئے تو مشرکین کا علم بردار اور قریش کا سب سے بہادر انسان طلحہ بن ابی طلحہ عبدری نمودار ہوا۔ وہ اونٹ پر سوار تھا۔ اس نے دعوت مبارزت دی۔ جواب میں حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے، شیر کی طرح جست لگائی اور اونٹ پر جا چڑھے، پھر اسے اپنی گرفت میں لے کر زمین پر کود گئے اور تلوار سے ذبح کر دیا۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نعرہ تکبیر بلند کیا اور مسلمانوں نے بھی نعرہ تکبیر بلند کیا۔ اس کے بعد ہر طرف جنگ کے شعلے بھڑک اٹھے۔ خالد بن ولید نے، جو اس وقت مشرکین کے رسالت دار تھے، 3 بار کوشش کی کہ مسلمانوں کی پشت پر جا پہنچے، لیکن تیر اندازوں نے تیر برسا کر انہیں واپس کر دیا۔ مسلمانوں نے مشرکین کے علم برداروں پر اپنا حملہ مرکوز رکھا، یہاں تک کہ ان کا مکمل طور پر صفایا کر دیا۔ یہ کل 11 شخص تھے۔ ان کے خاتمے کے بعد جھنڈا زمین پر آ گرا۔ مسلمانوں نے بقیہ اطراف پر ہلہ بول دیا، صفوں کی صفیں الٹ دی اور مشرکین کی اچھی طرح پٹائی کی۔ ابو دجانہ اور حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑے کارنامے انجام دیے۔ اسی پیش قدمی اور غلبے کے دوران اللہ اور اس کے رسول کے شیر حضرت حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کر دیے گئے۔ انہیں وحشی بن حرب نے قتل کیا۔ وہ ایک حبشی غلام تھا جو نیزہ پھینکنے کا ماہر تھا۔ اس کے آقا جبیر بن مطعب نے اس سے وعدہ کیا تھا کہ وہ حضرت حمزہ کو قتل کر دے تو اسے آزاد کر دے گا، کیونکہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی نے اس کے چچا طعیمہ بن عدی کو غزوہ بدر میں قتل کیا تھا۔ چنانچہ وحشی ایک چٹان کی اوٹ میں چھپ کر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طاق میں بیٹھ گیا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشرکین کے ایک آدمی سبا بن ارفطہ کا سر قلم کر رہے تھے کہ وحشی نے ان کی طرف نیزے کا رخ کیا اور اسے اچھال دیا۔ وہ غافل تھے، نیزہ ان کے پیڑوں پر لگا اور دونوں پاؤں کے درمیان سے نکل گیا۔ وہ گر گئے اور اٹھ نہ سکے، یہاں تک کہ ان کی شہادت واقع ہو گئی۔ بہرحال مشرکین شکست کھا کر بھاگ کھڑے ہوئے۔ جوش دلانے والی عورتیں بھی بھاگیں۔ مسلمانوں نے مشرکین کو گھیر لیا، انہیں مار بھی رہے تھے اور غنیمت بھی سمیٹ رہے تھے، لیکن عین اسی موقع پر تیر اندازوں نے غلطی کی اور اپنے مورچوں میں باقی رہنے کا جو تاکیدی حکم انہیں دیا گیا تھا، اس کے باوجود غنیمت کے چکر میں ان کے 40 آدمی پہاڑ سے نیچے اتر آئے۔ خالد بن ولید نے اس موقع کو غنیمت جانا اور پہاڑ سے جو 10 آدمی رہ گئے تھے ان کا صفایا کر دیا، پھر پہاڑ کے پیچھے سے گھوم کر مسلمانوں کی پشت پر آ رہے اور ان کو نرغے میں لینا شروع کر دیا۔ ان کے سواروں نے ایک نعرہ بلند کیا جسے مشرکین نے پہچان لیا اور وہ بھی پلٹ پڑے اور ان کی ایک عورت نے لپک کر جھنڈا اٹھا لیا۔ پھر کیا تھا، بکھرے ہوئے مشرکین ان کے گرد سمٹ آئے اور جم گئے۔ یوں مسلمان چکی کے 2 پارٹوں کے بیچ میں آ گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر مشرکین کا حملہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی افواہ۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے تشریف فرما تھے اور آپ کے ساتھ صرف 7 انصار اور 2 مہاجرین تھے۔ آپ نے پہاڑ کے پیچھے سے خالد کے سواروں کو نمودار ہوتے ہوئے دیکھا تو نہایت بلند آواز سے پکارا کہ اللہ کے بندو میری طرف آؤ، لیکن اس آواز کو مشرکین نے، جو مسلمانوں کی بنسبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زیادہ قریب تھے، پہلے سن لیا اور ان کے ایک دستے نے تیزی سے آواز کا رخ کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر تابڑتوڑ حملے شروع کر دیے۔ ان کی کوشش تھی کہ مسلمانوں کے پہنچنے سے پہلے پہلے آپ کا کام تمام کر دیں۔ اس موقع پر آپ نے فرمایا، کون ہے جو ان کو ہم سے دفع کرے اور اس کے لیے جنت ہے، یا یہ کہ فرمایا کہ وہ جنت میں میرا رفیق ہوگا۔ اس پر ایک انصاری نے آگے بڑھ کر انہیں پیچھے دھکیلا اور لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ اس کے بعد مشرکین نے پھر حملہ کیا اور بالکل قریب آ گئے۔ آپ نے پھر یہی فرمایا۔ اب ایک دوسرے صحابی نے بڑھ کر انہیں پیچھے دھکیلا اور وہ بھی لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ پھر تیسرے نے، پھر چوتھے نے، یہاں تک کہ 7 انصار شہید ہو گئے۔ جب 7ویں انصاری صحابی گر گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 2 قریشی مہاجر باقی بچے۔
ایک طلحہ بن عبیداللہ اور دوسرے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ چنانچہ اب مشرکین نے اپنا حملہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر مرکوز کر دیا، یہاں تک کہ آپ کو ایک پتھر لگا جس سے آپ پہلو کے بل گر گئے اور آپ کا نچلا دہانہ رباعی دانت ٹوٹ گیا، نچلا ہونٹ زخمی ہو گیا، خود سر پر ٹوٹ گئی جس سے سر اور پیشانی پر چوٹ آئی، آنکھ سے نیچے کی ابری ہوئی ہڈی پر تلوار کی ضرب لگی جس سے خود کی 2 کڑیاں اندر دھس گئیں، کندھے پر بھی تلوار کی ایک سخت ضرب لگی جس کی تکلیف 1 مہینے سے زیادہ عرصے تک محسوس ہوتی رہی، البتہ آپ نے ڈبل ذرہ پہن رکھی تھی اس لیے وہ کٹ نہ سکی۔ یہ سب کچھ اس کے باوجود پیش آ گیا کہ دونوں قریشی جان پر کھیل کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کر رہے تھے، چنانچہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس قدر تیر چلائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ترکش کے تیر ان کے لیے بکھیرتے ہوئے فرمایا، چلاؤ تم پر میرے ماں باپ فدا ہوں، اور طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تنہا پچھلے سب لوگوں کے برابر لڑائی لڑی، یہاں تک کہ انہیں 35 یا 39 زخم آئے، اور اپنے ہاتھ پر تیر تلوار روک کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بچایا جس سے ان کی انگلیاں زخمی ہو کر شل ہو گئیں۔ جب ان کی انگلیاں زخمی ہوئیں تو ان کے منہ سے ہسی کی آواز نکلی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم بسم اللہ کہتے تو تمہیں فرشتے اٹھا لیتے اور لوگ دیکھتے رہتے۔ اس مشکل ترین گھڑی میں حضرت جبرائیل علیہ السلام اور حضرت میکائیل علیہ السلام اترے اور آپ کی طرف سے سخت لڑائی کی۔ کچھ مسلمان بھی پلٹ کر آپ کے پاس آ گئے اور انہوں نے بھی جم کر دفاع کیا۔ سب سے پہلے پلٹ کر آنے والے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے اور ان کے ساتھ ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چاہا کہ آگے بڑھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے سے خود کی کڑی نکال دیں، لیکن ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اصرار کر کے خود کی کڑی نکالی جس سے ان کا اگلا ایک دانت گر گیا۔ اس کے بعد انہوں نے دوسری کڑی نکالی اور دوسرا دانت بھی گر گیا۔ اس کے بعد آگے بڑھ کر دونوں نے طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سنبھالا، وہ زخمی تھے۔ اس دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ابو دجانہ، مصعب بن عمیر، عمر بن خطاب، علی بن ابی طالب وغیرہم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آ پہنچے۔ ادھر مشرکین کی تعداد بھی بڑھتی گئی اور ان کے حملے بھی سخت تر ہوتے گئے، مگر مسلمانوں نے بھی نادرہ روزگار بہادری کے ساتھ مقابلہ کیا۔ کوئی تیر چلا رہا تھا تو کوئی دفاع کر رہا تھا، کوئی لڑ بھڑ رہا تھا تو کوئی اپنے جسم پر تیروں کو روک رہا تھا۔ جھنڈا حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں تھا۔ مشرکین نے ان کے دائیں ہاتھ پر اس زور سے تلوار ماری کہ ہاتھ کٹ گیا۔ انہوں نے جھنڈا بائیں ہاتھ میں پکڑ لیا، مشرکین نے اسے بھی کاٹ دیا۔ اس کے بعد انہوں نے جھنڈے پر گھٹنے ٹیک کر اسے سینے اور گردن کے سہارے لہرائے رکھا اور اسی حالت میں شہید ہو گئے۔ ان کا قاتل عبداللہ بن قمصہ تھا۔ چونکہ حضرت مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم شکل تھے، اس لیے اس نے سمجھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیا ہے، چنانچہ اس نے واپس پلٹ کر چیختے ہوئے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم قتل کر دیے گئے۔ یہ خبر تیزی سے پھیل گئی اور اس کے نتیجے میں مشرکین کا دباؤ کم ہو گیا کیونکہ ان کے خیال میں اب ان کا مقصد پورا ہو چکا تھا۔ غزوہ احد کا بقیہ حصہ آپ آگے ملاحظہ فرمائیں گے۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔